صبح میری رحمتوں سے بھری، میری رحمتوں سے بھری، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مرسلین علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ تلاوت کلام پاک ہم سورہ مائدہ کی کنٹینیوسلی ایک ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ سن رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 9 اور 10 اس کی تلاوت اور ترجمہ اور تفسیر سنیں گے۔ آئیے سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ ترجمہ سماعت کیجیے۔ اللہ نے ایمان والوں اور اچھے عمل کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی دوزخ والے ہیں۔ تفسیر صلاۃ الجنان میں ان آیات کے تحت جو کچھ تحریر کیا گیا ہے، آئیے اس کا کچھ مختصراً خلاصہ سن لیتے ہیں۔ وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے۔ اچھے اعمال سے مراد ہر وہ عمل ہے جو رضائے الہی کا سبب بنے۔ اس میں فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات، جانی و مالی عبادتیں، حقوق اللہ، حقوق العباد وغیرہ سب داخل ہیں۔ ترغیب کے لیے ایک حدیث مبارک پیش کی جاتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں ایک سفر میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ ایک روز چلتے چلتے میں آپ کے قریب ہو گیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جو مجھے جنت میں داخل کرے اور جہنم سے دور رکھے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو نے مجھ سے ایک بہت بڑی بات کا سوال کیا، البتہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرما دے اس کے لیے آسان ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں نیکی کے دروازے نہ بتاؤں؟ کیا بات ہے! فرمایا، روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہوں کو ایسے بجھاتا یعنی مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو، اور رات کے درمیانی حصے میں انسان کا نماز پڑھنا بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر یہ آیت، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ترجمہ، ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں سے لے کر، یعنی یہ مکمل آیت تلاوت فرمائی۔ پھر ارشاد فرمایا، میں تمہیں ساری چیزوں کا سر، ستون اور کوہان کی بلندی نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو ارشاد فرمایا، تمام چیزوں کا سر اسلام ہے، اور اس کا ستون نماز، اور کوہان کی بلندی جہاد ہے۔
پھر ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ان سب کی اصل کی خبر نہ دے دوں؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر ارشاد فرمایا اسے روکو۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے پیارے نبی، کیا زبانی گفتگو پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ ارشاد فرمایا تیری ماں تجھے روئے، لوگوں کو اوندھے منہ جہنم میں ان کی زبانوں کی کاٹی ہوئی کھیتی یعنی گفتگو گراتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت کریمہ والذین کفروا اس کے تحت بیان کیا گیا اور جنہوں نے کفر کیا، یعنی اس آیت سے معلوم ہوا کہ دائمی جہنمی صرف کافر ہیں، جبکہ مسلمان ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہ رہیں گے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا نے ہمیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی، اس پر استقامت دے اور نیک اعمال کے ساتھ مزید اسے تقویت دیتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، کفر سے بچائے، شرک سے بچائے اور برے اعمالوں سے ہماری جان چھڑائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم انشاءاللہ کلام کی طرف بڑھیں گے۔ عمر بھائی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ یہ ہمیں نعت شریف سنائیں گے۔ موضوع آپ کو آج کا عرض کرتا چلوں، آج کا عنوان ہے قرآن کی نصیحت۔ یہ موضوع انشاءاللہ آج کا ہمارا زیر بحث رہے گا اور اس پر انشاءاللہ مبلغین اپنے مدنی پھول جو ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ میرے سیدھے ہاتھ پر ہمارے مبلغ دعوت اسلامی جناب عمران مدنی ماشاءاللہ موجود ہیں، اور میرے دل کی جانب ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی بھی ہیں، ہمارے استاد بھی ہیں حضرت مولانا محمد آصف اتاری مدنی دعوت کاتم القدسیہ۔ انشاءاللہ آپ کی گفتگو بھی شامل رہے گی، اور خالد بھائی کی آپ زیارت کر چکے ہیں جناب مولانا خالد اتاری مدنی۔ انشاءاللہ قرآن کریم کی آیات پر ماشاءاللہ کافی عبور ہے۔ بر محل اور بر موقع آیت پڑھ دینا استاد صاحب، یہ بھی اللہ کریم کا جس پر فضل ہو اسی پر جو ہے وہ یہ عطا ہوتی ہے۔ حافظ قرآن بھی ہو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ استحضار بھی ہو، تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین اور عمر بھائی سے کلام سنتے ہیں۔ قرآن کی نصیحت ہمارا موضوع ہے، آپ کے کالز بھی شامل کریں گے اور آپ کے میسیجز بھی شامل کریں گے۔ آئیے عمر بھائی سے بھی کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل۔ آصاف تو سب نے پائے،
حسن سراپا کوئی نہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسل مکی مدنی ہے، ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسل۔ کیا شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، کیا شان تمہاری ہے آقا، کیا شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، کیا شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہیں سب لیکن ذیشان نبی ہیں سب لیکن، معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسل مکی مدنی ہے، ختم رسل۔ اور دل کس کو دکھائے چیر کے سیاہ غم دعویٰ کون کرے، سیاہ غم دعویٰ کون کرے، رحمت عالم تیرے سوا ہے، رحمت عالم تیرے سوا، دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسل مکی مدنی ہے، ختم رسل۔ اور ہو جائے اگر ایک چشم کرم تو محشر میں ہماری لاج رہے، ہو جائے اگر ایک چشم کرم، ہو جائے اگر ایک چشم کرم، محشر میں ہماری لاج رہے، محشر میں ہماری لاج رہے، محشر میں ہماری لاج رہے، شافع محشر تیرے سوا ہے، شافع محشر تیرے سوا، بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسل مکی مدنی ہے، ختم رسل۔
سے کہتے ہیں منگتے، کس ناز سے کہتے ہیں منگتے، خیرات محمد سے پا کر، خیرات محمد سے پا کر، کس ناز سے کہتے ہیں منگتے، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، ارے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، خیرات محمد سے پا کر، کس ناز سے کہتے ہیں منگتے، کس ناز سے کہتے ہیں منگتے، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، دکھیوں پہ کرم، دکھیوں پہ کرم، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، سرکار سے اچھا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسل، ملکی مدنی ہے ختم رسل، ملکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سوا، نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسل۔ ماشاءاللہ۔ چلیں جی، کلام بھی سن لیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کیا ہی شان ہے، کیا ہی بات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن یہ آج بھی ہمارے پاس ہے۔ سبحان اللہ، ہم اس کی زیارت کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس سے اپنی زندگی کے رہنما اصول یہ بھی لے سکتے ہیں، اگر لینے والے بنے تو۔ اس پر بھی استاد صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ایک غور کی حاجت ہے کہ ہم جو اخلاق حسنہ ہے، یا جو کردار کی خوبصورتی ہے یا عمدگی ہے، یہ ہم کہاں پر تلاش کر رہے ہیں؟ جہاں سے ہم تلاش کر رہے ہیں شاید وہاں یہ اخلاق کی عمدگی یا احساس یا خیال یا رائٹس کا، مطلب جو بھی آپ نام دیں، یہ کھوکھلے دعوے ہی لگتے ہیں وہاں پر۔ تو کیا فرماتے ہیں آپ؟ اصل میں قرآن پاک رب قدیم کا کلام قدیم ہے جی، جو آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ جی، اب قرآن سے رہنمائی لینے سے پہلے اس کے مضامین دیکھیں کیا ہیں۔ جی، تو مختلف مفسرین جنہوں نے اصول تفسیر پہ کتابیں لکھی، انہوں نے اس کو مختلف اعتبار سے تقسیم کیا ہے۔ اس میں ایک تو رب تعالیٰ کی ذات و صفات کا بیان ہے، جس میں عقائد کا بیان آ جاتا ہے، فرشتوں کا بھی ذکر آ جاتا ہے، کتابوں کا بھی ذکر آ جاتا ہے، جنت دوزخ کا بھی ذکر آ جاتا ہے، آسمان کا بھی ذکر آ جاتا ہے، تقدیر کا بھی ذکر آ جاتا ہے۔ تو ایک قسم کے مضامین تو یہ ہیں، صحیح۔ اور دوسرے قسم کے مضامین جو ہم سے پہلی قومیں گزری، صحیح، ان کے قصص ہیں، ان کے احوال ہیں، ان کے واقعات ہیں۔ صحیح، ان میں وہ قومیں بھی شامل ہیں کہ جن پر عذاب اترا، صحیح، جن پر آزمائش ہوئی، جنہیں سزا ملی، جی، جیسے قوم لوط ہے، جی، اب قوم شعیب ہے، قوم نوح ہے، ان پر سیلاب کا عذاب آیا تھا۔ صحیح، اس طرح
فرعون پر جو عذاب آیا تھا، جی پانی میں ڈبو کے اس کی قوم کو مارا گیا، جی یہ ایک قصص یہ ہیں. جی اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ اس میں موجود ہے. اچھا، پھر اس کے بعد تخلیقات کا بھی بیان ہے اس میں، کہ مختلف چیزوں کی تخلیقات کیسے ہوئی، اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. مضامین کا ایک حصہ یہ ہے. اچھا، پھر کچھ اس میں خبریں ہیں. وہ خبریں کچھ تو ماضی سے تعلق رکھتی ہیں اور کچھ مستقبل سے تعلق رکھتی ہیں. ماضی سے تعلق رکھنے والی خبروں میں جیسے اصحاب کہف کا ایک واقعہ ہے، اس طرح اور کئی ایسے واقعات ہیں. اور آئندہ کے لیے جو آنے والی، ہمارے بعد آنے والی ہیں، جی اس میں قیامت کا ذکر بھی آ جاتا ہے، میدان محشر کا ذکر بھی آ جاتا ہے. پھر جب جہنم کی سزائیں جی ملیں گی جہنمیوں کو، اس کا بھی ذکر آتا ہے. اور جو جنت کی نعمتیں ان کو ملیں گی اس کا بھی ذکر آ جاتا ہے. سبحان اللہ. اچھا، ان سب میں نصیحتیں موجود ہیں. کیا بات. کہ جب آپ قوم لوط کے عذاب کا احوال پڑھیں گے جی تو جس فعل کی وجہ سے اس قوم پر عذاب آیا، اس فعل کے حرام ہونے کو جانیں گے، صحیح. اس فعل کے کس قدر وہ کبھی اور برا ہے، اور کس طرح وہ رب تعالیٰ کی نافرمانی ہے، کتنی شدید نافرمانی ہے، جی اس سے بچیں گے. جی اچھا، اسی طرح سے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو اس حوالے سے بھی اس کی جو وجوہات بنی اس سے بھی ہم نصیحت پکڑیں گے. اچھا، ایک اور حصہ بھی ہے، وہ ہے احکام کا. احکام میں اوامر اور نواہی. اوامر امر کی جمع ہے، جی یعنی کسی کام کو کرنے کا کہنا، حکم نماز دینا. کا کہنا، اور روزہ رکھنے کا کہنا، حج کرنے کا کہنا، زکوٰۃ ادا کرنے کا کہنا، تو یہ اوامر ہیں. کچھ نواہی ہیں، یہ نہیں کی جمع ہے، اور نہیں کا معنی ہوتا ہے منع کرنا، روکنا. روکنا. اب یہ روکا گیا، سود سے روکا گیا، قتل سے روکا گیا، ظلم سے روکا گیا، اور غیبت کرنے سے روکا گیا، اور تجسس کرنے سے روکا گیا، بہتان لگانے سے روکا گیا. تو اس طرح یہ قرآن تو ہے ہی منبع نصیحت ہے. کیا کہ بات. ہم اس کے چاہے قصص پڑھ رہے ہوں، چاہے احکام پڑھ رہے ہوں، جی چاہے خبریں پڑھ رہے ہوں اس میں جی سابقہ اقوام کی، چاہے آنے والی خبریں پڑھ رہے ہوں. جب آنے والی خبریں پڑھیں گے تو ہمیں جب یہ پتہ چلے گا کہ جو یہ فعل کرے گا اس کی سزا یہ ہے، صحیح. اور جہنم کی مطلق جو سزائیں بیان کی گئیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. صحیح. اور پھر جنت کے جو انعامات دیے گئے اور میدان محشر کا جو منظر کھینچا گیا کہ اس میں یہ، اور پھر پل صراط کا جو ذکر ہے، تو یہ ساری چیزیں جب ہم پڑھیں گے تو ہم نصیحتیں طلب کریں گے اس سے. لیکن اس میں کچھ ایسا ایک یعنی کہ کلام ہے نا، خالق کا کلام، صحیح. تو معانی اور مفاہیم کا ایک سمندر بحر ہے. اللہ اکبر. یہ ہمارے ہاتھ میں ہے آیا ہے. کہ ہم اس سے اپنے لیے ہدایت اور رشد کے کتنے موتی حاصل کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. اس میں زندگی گزارنے کے لیے بھی آپ نصیحتیں لے سکتے ہیں، اپنے جھگڑوں کو نپٹانے کے لیے بھی نصیحتیں لے سکتے ہیں. آپ کے گھر کے اندر میاں بیوی میں انبن ہو جائے، جی اس کا حل کیا ہو، یہ بھی قرآنی حل موجود ہے. صحیح. اس طرح یہ ہے ہی نصیحت. توکل کے بارے میں فرمائے گا کہ جب تم کسی کام کا ارادہ کرو جی تو اللہ پر بھروسہ کرو، سبحان اللہ. اور اللہ کو توکل کرنے والے پیارے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ توکل یعنی اللہ پہ بھروسہ کرنا، کہ اس طرح کے ہم اسباب تو اپنائیں، گولی تو ہم کھا رہے ہیں لیکن اس گولی کے ذریعے ہمیں اس مرض سے شفا مل جائے گی، جی یہ میرے رب عز و جل کے دستے قدرت میں ہے، اللہ. یہ اس کے اختیار میں ہے. کہ ہمیں چاہے تو معمولی سی گولی جس کو سمجھا جاتا ہے کہ یار یہ اتنی، اس سے آرام دے دے، اور چاہے تو ہم یعنی دنیا کی ایکسٹرا لارج کی کوشش کر کے اور بہت اعلیٰ قسم کی دوائی بھی اپنے لیے بنوا لیں ریسرچ کروا کے، اس میں بھی ہمیں شفا نہ ملے. تو یہ ہے نصیحت کا ایک مرکز ہے، کیا بات. منبع ہے قرآن پاک. رب کریم نے ارشاد فرمایا تبیانا لکل شیء، فرمایا قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، ہر چیز کا اس کے اندر ذکر موجود ہے. لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین.
قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہر خشک و تر چیز کا بیان اس قرآن مجید کے اندر موجود ہے. پچھلی قوموں کے واقعات یہاں پر قرآن کے اندر موجود ہیں، رہنما اصول قرآن کے اندر موجود ہیں، معاشرت کے اصول قرآن کے اندر موجود ہیں، بندے کی عقلی صلاحیت کیسے بڑھے، بندے کی معاشرت کیسی اچھی جو ہے وہ آگے بڑھے، بندے کا کاروبار کیسے بڑھے، ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان تو کر دیا ہے. لیکن پھر اللہ فرماتا ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا کوئی نصیحت لینے والا ہے، کیا کوئی اس کو لینے والا ہے، سمجھنے والا ہے؟ تو قرآن کریم پورے کا پورا نصیحت ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری نصیحتوں کو، ایسی نصیحتیں کہ جو انفرادی بندے سے تعلق رکھتی ہیں، ایسی نصیحتیں کہ جو اجتماعی کیفیت سے تعلق رکھتی ہیں، ایسی نصیحتیں کہ جو ایک خاندان، ایک کنبے کے حوالے سے ضروری ہوا کرتی ہیں، ایسی نصیحتیں کہ جو فرینڈ سرکل کے حوالے سے ضروری ہوا کرتی ہیں، ساری اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر موجود ذکر فرمائی ہیں. لہٰذا فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہمیں قرآن سے نصیحت لینے والا بننا چاہیے، اور قرآن سے نصیحت کو حاصل کر کے اپنی ذات پر نافذ کرنا چاہیے. رب کریم عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. جی خالد بھائی. یقیناً قرآن کریم منبع برکات بھی ہے، اور برکات حاصل کرنے کا ایک ذریعہ قرآن کریم کی نصیحتوں پر عمل کرنا بھی ہے. اس طرف آپ گفتگو فرما رہے تھے کہ قرآن تو خود نصیحت ہے، لینے والا کیا کر رہا ہے اور اس کی توجہ قرآن کی طرف کیسی ہے. آپ دیکھیں کہ کلاس میں پڑھانے والا ایک ٹیچر ہوتا ہے اور پڑھنے والے کئی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. جی. اچھے ٹیچر اپنے مضمون کو ایک انتہائی ماہرانہ طرز پر پڑھا رہا ہوتا ہے، اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھا رہا ہوتا ہے، لیکن آپ سمجھنے والوں میں، پڑھنے والوں میں دیکھیں گے کہ ایک ہی استاد کے شاگرد ہوتے ہیں. کچھ اپنی ذہانت کے اعتبار سے اس کی بات کو اچھی طرح پک کرتے ہیں، جی. اس پر سوال کرتے ہیں اور اس کو مزید بات کو وضاحت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس لیکچر پر توجہ ہی نہیں دیتے، بات کو سنتے ہی نہیں ہیں، اور ان کو کوئی نہیں پڑی ہوتی کہ کیا ہونا ہے. ان کو بس ایک آسرا، ایک عجیب ہی غفلت میں وہ پڑے ہوتے ہیں کہ دیکھا جائے گا، بعد میں دیکھ لیں گے، جب وقت آئے گا تو دیکھیں گے. تو جو ہم انسانوں میں بھی، مسلمانوں میں بھی ذرا اپنے طرز عمل کو قرآن کے ساتھ دیکھ لیں کہ ہمارا طرز عمل کیا ہے. قرآن ایک جامع کتاب ہے، نصیحت سے بھرپور کتاب ہے، اور علم و حکمت سے معمور کتاب ہے. لیکن لینے والے اس کی طرف متوجہ کیسے ہیں؟ کیونکہ بعض لینے والے تو ایسے بھی گزرے جن کا یہ دعویٰ تھا اور انہوں نے کر کے بھی دکھایا کام کہ اگر ہمارے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو ہم اس کا حل بھی قرآن سے لے لیں گے. سبحان اللہ. اور وہ اس پر قادر تھے. قرآن سے بہت سارے مسائل انہوں نے یوں حل کیے. جی. صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کو یہ شان کیوں نہ میسر ہوتی کہ جن کے بارے میں حضور یہ دعا فرمائے اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ انہیں کتاب کا، قرآن کا علم عطا فرما. جن کو قرآن کریم کے علم کی دعا مصطفیٰ کریم کی زبان حق ترجمان سے ملی ہو تو ان کا علم قرآن ایسا نہیں ہوگا تو اور کس کا ہوگا. اور پھر ایک تو دعائے مصطفیٰ، اور پھر ان کا قرآن کریم سے خاص تعلق کہ جب دیکھیں قرآن پڑھ رہے ہیں، خود عربی ہیں، عربی میں قرآن نازل ہوا ہے، اس عربی کو جو نازل ہوئی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن مراد الہی اس سے کیا ہے سلمان بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سے کیا مراد ہے، اس کو سمجھنے کے لیے دربار مصطفیٰ کی پھر حاضری بھی ضروری ہے. پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ضروری ہی نہیں بلکہ میں وہ لفظ اس میں اشد ضروری ہے. بالکل اشد ضروری، کیونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہی قرآن ملا ہے. اس سے نصیحت کیسے حاصل کرنی ہے یہ پتہ بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہی چلے گا. واہ واہ واہ. بندے کو چاہیے کہ جب قرآن کی طرف آئے، اس کی نصیحت، اس کے مضامین کو سمجھنے کی طرف آئے تو پھر ذرا یہ انداز بھی دیکھ لے کہ حضور کے صحابہ نے جن کے سامنے قرآن نازل ہو رہا تھا، آج میں 1400 سال دور بیٹھ کر سلمان بھائی قرآن کریم کو اپنی عقل سے سمجھنے والا بنوں اور میں یہ کہوں کہ بھائی سب کے لیے آسان ہے، سب کے لیے نصیحت ہے، سب یہ کر سکتے ہیں، تو سب کی نصیحت، سب کے لیے آسانی، سب کا اس سے معنی کا استنباط، مفہوم کو نکالنا
اگر ہم اس کی طرف آئیں گے تو ہر کوئی اپنی اپنی عقل کے مطابق نکالے گا اور پھر اسی مطابق ٹھوکریں بھی کھا رہا ہوگا. لیکن جب ہم دیکھیں گے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کتاب الہی کے نزول کے بعد مراد الہی کو اپنے صحابہ کو کس طرح سمجھایا کرتے تھے, تو پھر ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ قرآن سمجھنے کے لیے صرف عربی آ جانا کافی نہیں ہے, بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے کس طرح سے حضور سے قرآن سیکھا ہے اس طریقہ کار کو بھی نظر میں رکھنا ہوگا اور ان نصیحتوں کے ذرائع بھی اختیار کرنے ہوں. سبحان اللہ, بڑی خوبصورت بات کہی. تو صرف انڈیویجول بندہ چاہے, جیسے میں ہوں, تو میں اگر یہ چاہوں کہ میں خود ہی پڑھوں گا, خود ہی اس میں سے معنی بھی جو ہے وہ نکالوں گا اور خود ہی جو ہے وہ اس کو سمجھوں گا, اور میرے پاس بھی ذہن بھی ہے, فکر بھی ہے, صلاحیت بھی ہے, سمجھ بھی ہے, بوجھ بھی ہے, سب کچھ ہے, تو کیا کہیں گے آپ؟ دنیا کی جو دوسری کتابیں ہیں نا جی, اس کے حوالے سے آپ کسی سے یہ بات کر کے دیکھ لیں کہ میڈیکل کی جتنی کتابیں ہیں سرجری کے حوالے سے, وہ مجھے صرف انگلش آتی ہے. میں نے میڈیکل کالج میں پڑھا نہیں ہے, اس کا منہ بھی نہیں دیکھا, دروازہ بھی نہیں دیکھا. اب یہ سارا کچھ تو لکھا ہوا ہے انہوں نے, سرجنوں نے. میں اس کو پڑھوں گا اور اس کے بعد میں آپریشن کروں گا تھیٹر میں. تو آپ کو شاید ہی کوئی اجازت دے گا جس کا اپنا دماغ بیچارے کا گھوما ہوا ہوگا. تو مقصد یہ ہے کہ صرف یہ دعویٰ کر لینا کہ میں خود ہی زبان دانی کی بنا پر اس کو پڑھ لوں گا, یہ نہیں ہے. قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے تفسیر کی ضرورت ہے, اور تفسیر کے لیے 20 علوم ہیں, بلکہ سینکڑوں علوم کہیں تو کم نہیں ہے. بلاغت بھی اس میں سے ایک ہے. اب اگر آپ ظاہری معنوں پر جائیں گے تو پھر وہ یہ کہ وہ ایک شخص تھا کہ وہ نماز میں سائیڈ پہ ایک جانور باندھ دیا کرتا تھا. اسے پوچھا کہ یہ کیا, تو اس نے کہا لا صلاۃ الا بحضور القلب. اب وہ قاف نقطے والا چھوڑ کے تو قاف دوسرا لے لیا, اس نے یہ معنی سمجھ لیا. اسی طرح سے یہ ہے کہ لا تطیر الطائر, تو پرندے نہ اڑاؤ. اب یہ خاص موقع اور مفہوم کے اعتبار سے ہے کہ آپ بدشگونی لینے کے لیے یا شگون لینے کے لیے پرندے نہ اڑاؤ. تو پرندے اڑانا ایک طریقہ تھا کہ پرندے اڑاتے تھے تو اگر وہ ادھر اڑ جاتے تھے تو سمجھتے تھے کہ یہ کام کرنا چاہیے, اور اگر یہ ادھر اڑ جاتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کام نہیں کرنا چاہیے. ایک فال تھی, اس کے حوالے سے منع کیا. اب اگر آپ جا رہے ہیں اور کبوتر بیٹھا ہوا اور آپ کے پاؤں کی دھمک سے اڑ گیا ہے, یا کسی بچے نے ایسے کر دیا اور کبوتر اڑ گئے, تو اب کیا اس نہیں کے تحت آئے گا؟ تو مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے تفسیر کی ضرورت ہے, اور تفسیر پر ہمارے علماء نے کافی کام کر دیا ہے. آپ مختصر تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں جی, آپ خزائن العرفان پڑھیے. اردو سے آپ کا تعلق ہے, آپ خزائن العرفان پڑھیے. آپ قرآن پاک کا وہ جس کے حاشیے کا وہ انداز ہے, مختصر ہے. اور اگر آپ تھوڑا اور تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ صراط الجنان پڑھ لیجیے. تو صراط الجنان پڑھنے کے بعد امید ہے کہ آپ کی ایک وہ تشنگی کافی حد تک دور ہو جائے گی. صحیح. پھر اگر آپ مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو تفسیر نعیمی موجود ہے, وہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ نے کافی تفصیل سے لکھی ہے. جی, اس طرح اور بھی تفاسیر موجود ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ نیت صاف ہو. نیت صاف ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا راستہ بھی صاف ہونا چاہیے. کیا بات. اگر نیت تو ہے کہ قرآن فہمی, قرآن سمجھوں میں, لیکن میرا طریقہ درست نہیں ہے, تو پھر ٹھوکر کھانا کہیں میرے مقدر میں نہ لکھا ہو. تو اس لیے قرآن پاک سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس کو ترجمے کے ساتھ تفسیر بھی پڑھیں. بعض اوقات ترجمے کو پڑھ کر مقصود سمجھ نہیں آتا, پھر ہوتا یہ ہے کہ انسان ڈبل مائنڈڈ ہو جاتا ہے کہ یہ مراد ہے, وہ جو مراد اس کو سمجھ میں آئے وہ لے لیتا. پھر ناسخ و منسوخ کا علم, اللہ, تو یہ حکم ناسخ یعنی منسوخ ہو چکا, اس کے بارے میں تو علم ہونا چاہیے. جی بالکل. مثال کے طور پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے کے لیے پہلے خدمت پیش کی جاتی تھی. جی, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد فرد ہیں جنہوں نے اس آیت کے حکم پر عمل کیا. اس کے بعد یہ منسوخ ہوگی. اللہ اکبر. اب اگر کوئی اس کو پڑھے گا اور وہ اس کو ناسخ و منسوخ کا علم نہ ہو
جی کچھ اور بھی آیتیں ہیں تو جو ایک تعداد ہے، پوری لسٹ ہے علماء کرام نے بنائی کہ اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا. ہاں جی بالکل. تو اب ناسخ و منسوخ کا علم ہوئے بغیر اگر وہ منسوخ پر ہی عمل کرنا شروع کر دے، منسوخ پر عمل تو حرام ہے. ایسی بات. تو اب قرآن سے اس نے پڑھا لیکن ساتھ میں علم تفسیر نہیں تھا اس کے پاس، تو تفسیر سے پڑھیں گے تو ہمیں تفسیر پتہ چلے گی. مثال کے طور پر قرآن پاک میں غیبت سے منع کیا گیا. جی. اب غیبت ہے کیا، یہ ہمیں جاننے کے لیے اس کی تفسیر میں جانا پڑے گا، اور علماء کرام نے غیبت کی جو تعریفیں کی ہیں اس کو دیکھنا پڑے گا. آسان ترین تعریف یہ نکالی گئی عوام کے لیے کہ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے عیب بیان کرنا، کہ اس کے سامنے اگر بیان کریں گے تو اسے برا لگے گا. اب اس کے ذاتی عیب ہوں، اس سے متعلق چیز کے عیب ہوں، جی، چاہے اس کی گاڑی کی برائی کر دیں، چاہے اس کی جیسے قربانی کے جانور گزرے. اب قربانی کا جانور وہ بیچارہ کسی طرح کر کے بندوبست اسباب، اور وہ اس نے بکرا خرید لیا، وہ بکرا قربانی کی شرائط تو پوری کرتا ہے لیکن اتنا موٹا تازہ تگڑا نہیں تھا. اب آپ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد آ کے دوسرے کان میں کہا یار ماڑکو یا بکرا لے آیا ہے، کہ کمزور تھا بکرا یہ لے آیا ہے. اب اگر یہ وہ سنے گا تو کیا خیال ہے آپ کے منہ میں لڈو ڈالے گا؟ وہ برا لگے گا اس کو کہ یار چلو میں لے آیا ہوں. تو اب آپ اس طرح کے تبصرے تو نہ کرو. تو ذاتی ہو، ذات سے تعلق رکھنے والی چیز کی ہو، یہ بھی غیبت ہے. اور بعض غیبتیں جائز بھی رکھی گئی، وہ بھی اپنا ایک سبجیکٹ ہے اس کا پورا ایک. تو جب ہمیں اس بارے میں پتہ نہیں ہوگا جی غیبت کے بارے میں تو قرآن پاک کے اس حکم پر عمل کیسے کریں گے غیبت نہ کرو. تو اس طرح قرآن پاک کے احکام پہ عمل کرنے کے لیے بھی ہمیں علم تفسیر چاہیے، اور پھر علم تفسیر کے ساتھ ساتھ علم فقہ کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے. جی. تو یہ ہے قرآن پاک کی ایک نصیحت جو غیبت کے حوالے سے میں نے آپ نے بیان فرمائی ہے. سبحان اللہ. تو بہترین طریقہ ہے اور آسان طریقہ ہے کہ آپ جو ہے وہ تفسیر ستار الجنان کا مطالعہ فرمائیں. آج کل اردو کے حوالے سے بڑا ہمارے لیے آسان اس کو جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی نے اس کو اور بھی ایزی ٹو یوٹیلائز اس طرح بنایا ہے کہ اس کی پوری القرآن ٹرانسلیشن اپلیکیشن جو ہے یہ جاری کر دی ہے. تو آپ یہ اپلیکیشن اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے قرآن کریم کی تفسیر اور آیات مبارکہ کا معنی جو ہے یہ جان سکتے ہیں. یہاں پر ہم آپ کو نگران شورا کا ایک ویڈیو کلپ دکھانے جا رہے ہیں، آئیے دیکھیے. یا ایھا الذین آمنو، یعنی اے ایمان والو. ایک قول کے مطابق 88 مقامات پر 88 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد عطا فرمایا ہے قرآن کریم میں. یوں مومنین اور مومنات کے لیے دیگر بیانات بھی قرآن کریم میں آئے ہیں. اور علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت حلم کہ وہ مجرموں کو، گناہ گاروں کو فوراً اس کی گرفت نہیں فرماتا، انہیں مہلت عطا فرماتا ہے. اور حلم کے جو عدد ہیں وہ بھی 88 ہیں. تو یوں یہ ایک بڑی پیاری مناسبت ہے. اللہ کرے کہ ہمارے عاشقان رسول جو یہ سلسلہ دیکھتے ہیں اور اس سلسلے میں شامل ہوتے ہیں یا سوشل میڈیا کے ذریعے اگر ان تک یہ ہمارے مدنی پھول پہنچتے ہیں، تو قرآن کریم میں جن مقامات پر براہ راست یہ ذکر کیا گیا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کیا میں یہ امید رکھوں کہ آپ قرآن کریم میں ان مقامات کو دیکھیں گے اور اسے پڑھیں گے. اس میں بڑے خوبصورت اور بڑے پیارے پیارے مضامین ہیں جن کی خود تفصیل بھی میں اپنے ساتھ لے کر حاضر ہوا ہوں. جب آپ سورہ بقرہ سے شروع کریں گے تو کہیں یہ اس میں اتنے خوبصورت مضامین ہیں، یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، اے ایمان والو کہہ کر. خود اگر ان کے مضامین کی طرف اگر آپ کی توجہ رہے گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اور مزید پڑھنے کا آپ کا دل کرے گا. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اے ایمان والو کہہ کر کہیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ادب، ان کی عظمت کا بیان فرمایا کہ رائنا نہ کہو،
प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। जब आप पढ़ेंगे ये सूरह बकरा में आपको इंशाअल्लाह इसकी तफसील मिल जाएगी। तो कहीं पर अल्लाह तबारक व तआला ने रोजे फर्ज करने पर इरशाद फरमाया, तो कहीं नमाज और सब्र से मदद मांगने का वहां पर आपको बयान मिलेगा। अपने सदक़ात को बातिल ना करें, यानी अपने सदक़ात की हिफाजत के लिए ये बयान मिलेगा। इस्लाम में मुकम्मल दाखिल होने का बयान भी आपको मिलेगा। इस पाक कमाइयों से अल्लाह की राह में खर्च करने का, इसके साथ साथ सूद के बारे में बड़ी वाज़े आयत करीमा और बड़े वाज़े इरशादात आपको कुरान करीम में सूरह बकरा में ही इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे। इसी तरह औरतों के साथ अच्छा सुलूक, अच्छा बर्ताव भी आपको वहां पर पढ़ने को मिलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत का बयान भी आपको उन मकामात पे मिलेगा। इंसाफ पर कायम रहना और गवाही देने से मुतालिक, इसी तरह वुजू का बयान, फिर एक मकाम पर मुसलमानों को वसीला ढूंढने का बयान भी आपको कुरान करीम में इन मज़ामीन के तहत मिलेगा, जो आप इंशाअल्लाह सूरह माइदा में भी देख सकेंगे। इसी तरह आपको शराब के हराम होने का बयान सूरह माइदा में मिल जाएगा। इसी तरह बेफायदा सवालात ना करने के हवाले से और ऐसी बातें जिनमें मतलब फायदा नहीं होता, इस तरह का बयान भी कि वो नहीं पढ़ना चाहिए, ये भी इंशाल्लाह आपको यहाँ मिलेगा। इसके साथ साथ नेकी की दावत देने के हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह कि आपको ये इसी उन्वान के तहत जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों के तहत आपको ये बयान भी मिलेगा। अल्लाह ताला से डरने का बयान भी है, राह खुदा में खर्च करने की तरकीब भी मिलेगी। इसी तरह नमाज और इबादत की तरगीबात के हवाले के साथ साथ घरों में दाखिल होने का बयान। देखिए कुरान करीम कितना अजीम रब का कलाम है कि ये जिंदगी के कितने पहलू इस वक्त मैंने आपको बयान किए हैं, जिसमें रहनुमाई इस अंदाज पर भी हो रही है जहां अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, यानी घर में दाखिल होने का जो अंदाज और घर के हवाले से जो एक घर गृहस्थी है और एक सोशल एक मैटर है, फैमिली मैटर है, इस पर भी इंशाअल्लाह ताला वहां आपको रहनुमाई मिलेगी और इसका बयान इंशाअल्लाह आपको सूरह नूर में मिलेगा। इसी तरह सुबह शाम अल्लाह ताला के जिक्र करने का बयान सूरह अहज़ाब में आप देखेंगे। इसी तरह आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह का अदब और आपके मकान आलिशान में अगर जैसे सहाबा कराम अलैहिम रिदवान की हाजिरी होती तो उसमें बारगाह रिसालत का अदब क्या होना चाहिए था, इस तरह का अदब और उम्महातुल मोमिनीन के हवाले से भी इंशाअल्लाह बयान सूरह अहज़ाब में हम पढ़ सकेंगे। इसी तरह सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान मुबारक की क्या बात है कि मुसलमान ईमान वालों को इस बात का हुक्म दिया गया कि इस बात का फरमाया गया है कि मेरे हबीब पर दुरूद भेजो। बड़ी मशहूर मारूफ आयत करीमा है जो अरबी नहीं है, स्पेशली हम जैसे लोग हैं, अजम के हैं, पाक व हिंद के हैं, बांग्लादेश के हैं और कई ऐसे दुनिया भर के ममालिक हैं, हमारी तो लैंग्वेज ही अरबी नहीं है और कुरान तो अरबी में नाजिल हुआ है। इसको समझने के लिए हमें तर्जमा चाहिए, तर्जमा भी इश्क रसूल में डूबा हुआ हो और बिल्कुल डूबा हुआ हो कि ये कुरान तो कल्बे मुस्तफा पर नाजिल हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम नाजिल हुआ और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान ये है कि ये आयत करीमा की तिलावत कर रही, आयत करीमा बयान करते थे अपने सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान को, फिर इसकी वजाहत फरमाते थे, साथ साथ तज़किया नफ्स करते थे, जो आपका मकसद वासत, आपकी आमद का मकसद भी बयान किया जाता है। लिहाजा मैं तमाम आशिकाने रसूल से ये मदनी इल्तिजा करूंगा कि बराए करम अपने तौर पर महज इस्लाम और दीन को समझने के बजाय, जो कि कोई लॉजिक नहीं है, आप किसी भी काम को समझने के लिए उसके माहिर, उसके प्रोफेशनल बंदे से राब्ता करते हैं और उससे बातचीत करते हैं। जिंदगी भर आपने मतलब कि पानी का, बेसन का, नलके का इस्तेमाल किया, आप अपना घर का नलका खुद सही नहीं कर सकते, आप अपने घर का चूल्हा खुद सही नहीं कर सकते, इसके लिए भी आपको प्लम्बर की मदद की जरूरत पड़ती है। आप बचपन से लेकर अब तक जूता पहनते हैं, आप अपना जूता खुद सही नहीं कर सकते, इसके लिए आपको मतलब कि जूता सही करने वाले की जरूरत पड़ती है। हमारे अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है, इतनी काबिलियत हमारे अंदर नहीं है। हर काम का एक माहिर होता है। इसी तरह और आला काम की तरफ जाएं, बड़े से बड़े काम की तरफ जाएं, बिल्डिंग बनानी है,
अगर आपका मुकदमा है तो आप किसी अच्छे वकील का इंतखाब करते हैं, बिल्डिंग बनानी है तो अच्छे बिल्डर का इंतखाब करते हैं, कलर कराना है तो अच्छे ब्रांडेड कलर कंपनी का भी इंतखाब करते हैं। जो भी चीज लगानी है आप उसकी कोई आला से आला चीज का या आला से आला फर्द का इंतखाब करते हैं। जब इस्लाम और दीन को समझना है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, मगर इस्लाम और दीन को समझने के लिए डेफिनेटली लाजमी तौर पर हमें उस फर्द की जरूरत पड़ेगी जिसकी जिंदगी इस्लाम और दीन को समझते पढ़ते पढ़ाते गुजरी है। ऐसे आशिकान रसूल, उलमा और मुफ्तियान कराम आपको अल्हम्दुलिल्लाह इस माशरे में मिलेंगे। मरहबा, माशाअल्लाह। चलिए जी, निगरान शुरा के मलफूजात भी आपने सुने हैं, अल्लाह इनको सेहत और सलामती अता फरमाए। आगे बढ़ते हैं, आपकी कॉल शामिल करते हैं। मैसेजेस भी हैं और मैं एक मैसेज देख रहा हूँ, काफ़ी तवील मैसेज है, इस पर भी इंशाअल्लाह हम तफसीली बात करेंगे। पहले आपकी कॉल जी। मैं लाहौर से मजहर इकबाल अत्तारी, जो एक बहुत ही पुरसुकून माहौल बना हुआ है, उस माहौल में अगर आप अपनी ज़बान से हमें ये कलाम सुना दें तो हमारा दिल बहुत खुश हो जाएगा। तुम अपना दामन फैला के देखो, हुजूर देंगे, जरूर देंगे। वाह वाह वाह। तुम अपना दामन फैला के मांगो, हुजूर देंगे, जरूर देंगे। तुम अपना दामन फैला के मांगो, हुजूर देंगे, जरूर देंगे। दिलों को कासा बना के मांगो, मांगो दिलों को कासा बना के मांगो, हुजूर देंगे, जरूर देंगे। हाथों हाथ वैसे रिक्वेस्ट करने का भी अंदाज है, कलाम की फरमाइश करने का भी अंदाज है। अंदाज में ऐसा- रिक्वेस्ट की कि हाथों हाथ सलमान मैंने पूरी कर दी। ये एक तो रिक्वेस्ट भी है, फिर दूसरा एक ज़ौक वाली बात भी है, हुजूर की बारगाह में सिगासा भी है जी। हाफिज मोहम्मद हुसैन रजा, मरकज़ुल औलिया लाहौर से। ये कलाम अल्लाह का सुना है। सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। ये तो सुना दिया आपने। अब जो शेर पढ़ते हैं वैसे खालिद भाई, उनको कहना चाहिए कि हम एक शेर आपको सुना रहे हैं जी। जामनगर से सगे अत्तार मोहम्मद साजिद अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह प्रोग्राम खुले आंख सर लेला कहते कहते जारी वसारी है। नात ख्वां इस्लामी वही से अर्ज है कि ये कलाम सुना दीजिए। गुनाहगारों को हातिफ से नवीदे खुशमाली है। मरहबा, ये भी आपने सुना दिया जी, बहुत शुक्रिया। कुछ मैसेजेस आपके पढ़ता हूँ जी। इमरान भाई से अर्ज है गौस पाक की मनक़बत सुना है। वाह जी इमरान भाई, माशाअल्लाह आपने पढ़ी और अच्छी पढ़ी। आज फिर सुनेंगे आपसे इंशाअल्लाह। हमारे सैयद मोहसिन गिलानी साहब हैं हमारी मजलिस फ़िज़ान मदीना में, माशाअल्लाह। इमरान भाई फ़िज़ान मदीना के माशाअल्लाह नीचे उन्होंने भी ये फरमाइश की थी गौस पाक की मनक़बत, आज सुनाइएगा तो इंशाअल्लाह इमरान भाई से सुनेंगे। आगे बढ़ते हैं जी। हमज़ा वाला से मैसेज है, कलाम सुना दें। कौन सा जी? इको तांग मदीने जामन दी। चलें जी, बड़ी मेहरबानी। क्या हाल है भाई आपका? आज आसिफ भाई को देख के दिल खुश हो गया, इनको हम काफ़ी मिस करते रहे हैं। बहुत शुक्रिया। गुजरात से मैसेज है, सुभान अल्लाह। मैसेज सर और भी गुजरात से, सुभान अल्लाह। आगे जी, मोहम्मद यासिर भाई कह रहे हैं मीरबाग गोरचानी से कलाम सुना दें। मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ। ठीक है, ये भी हो गया। और भी सैर गुलशन कौन देखे कलाम सुनाए। मरहबा, आपके काफ़ी सारे मैसेजेस हैं। मोहम्मद राशिद भाई हिंद के शहर जलालपुर से हैं और लहद में इश्क के रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, ये कलाम सुनना है। उमर भाई कुछ कलाम शामिल करें, फिर हम इंशाअल्लाह मजीद आगे बढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। सैरे गुलशन कौन देखे, दश्त तैबा छोड़ कर
جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم اور بے مسیحا چھوڑ کر، کیا بچے بیمار غم اور بے مسیحا چھوڑ کر، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں، جب اپنے غلاموں کی آقا جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر جگایا کرتے ہیں، تو جنت کی سند دینے کے لیے روضے پہ بلایا کرتے ہیں، جنت کی سند دینے کے لیے روضے پہ بلایا کرتے ہیں، مخلوق کی بگڑی بنتی ہے خالق کو بھی پیارا جاتا ہے، مخلوق کی بگڑی بنتی ہے، مخلوق کی بگڑی بنتی ہے، خالق کو بھی پیارا جاتا ہے، جب بہرے دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں، جب بہرے دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں، جب بہرے دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں، گرداب بلا میں پھنس کے کوئی طیبہ کی طرف جب تکتا ہے، گرداب بلا گرداب بلا میں پھنس کے کوئی طیبہ کی طرف جب تکتا ہے، تو سلطان
مدینہ خود آ کر کشتی کو تیرایا کرتے ہیں سلطان مدینہ خود آ کر کشتی کو تیرایا کرتے ہیں جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں اللہ کی رحمت کے بعد ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں۔ حضور کی محبت سے ہمارے سینوں کو اللہ منور فرمائے، آمین۔ آئیے آپ کو ایک پیکج دکھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ نام محمد کی تو کیا برکتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے 4 مقامات پر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ان کے نام سے کیا ہے، یعنی نام محمد سے کیا ہے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ ایک اور جگہ سورہ احزاب میں ارشاد ہوتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور سورہ محمد پوری ایک سورت کا نام محمد ہے۔ اس سورت میں ارشاد ہوتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم۔ اور سورہ فتح میں ارشاد ہوتا ہے محمد الرسول اللہ۔ یہ 4 وہ مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اسم مبارک کو قرآن پاک میں بیان کیا، اور قرآن پاک میں ایک جگہ آپ کا نام احمد ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے اذ قال عیسی ابن مریم، جب حضرت عیسیٰ بن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التورات، کہ مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آنے ہیں، اسمہ احمد، جن کا نام احمد ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نظم میں بھی ذکر مصطفیٰ ہو گیا اور شان محمدی یہ نثر میں بھی ہو گیا۔ موضوع چل رہا ہے، اس کو ہم بات کریں گے اس کے اوپر، لیکن جو کوشچن ہے یہ باقی ڈسکسیبل ہے اور اس پر بات ہونی چاہیے۔ میں پورا میسج جو ہے پڑھ رہا ہوں نام کو حذف کر کے۔ میرا ایک سوال ہے کہ میرے سسرال میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ اللہ نے اولاد مرد کے مقدر میں لکھی ہے اور عورت کے مقدر میں دولت لکھی ہے۔ آج کل ہمارے حالات بہت تنگ ہیں جس کا ذمہ دار بار بار مجھے ہی ٹھہرایا جاتا ہے، اور کسی کے کہنے کی تکلیف نہیں زیادہ محسوس ہوتی۔ اب تو میرے شوہر بھی مجھے یہی بات سناتے رہتے ہیں، اور یہ ایک معاملہ ہے، اس پر جو ہے وہ آپ رہنمائی فرمائیں کہ یہ جو حالات خراب ہیں تو یہ تمہارے پھوٹے مقدر ہیں جو ہمارے اوپر پڑ گئے ہیں، کیا کہیں گے اس پر؟ جو میں نے پڑھا ہے وہ تو یہ ہے کہ جب انسان کی تخلیق ہوتی نا اس کی ماں کی پیٹ میں، اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو بات کہہ رہے ہو عورت کے مقدر کا رزق ہوتا ہے یا اس طرح، تو یہ اس طرح کی روایت تو ہے کہ شادی سے محتاجی کا خاتمہ ہوتا ہے، اس طرح کے مفہوم کی روایت موجود ہیں۔ اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر کے اندر جیسے بیٹیاں ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں رزق عطا کر رہے ہیں۔ تو یہ سلمان بھائی اس طرح کی جتنی باتیں بھی ہیں نا، کوئی معذور بچہ ہو جیسے گھر میں بولنے سے معذور ہے یا چلنے سے معذور ہے، تو یہ بھی عام طور پہ ذہن بنایا جاتا ہے کہ
हो सकता है कि अल्लाह ताला इसी के सदके हमें सारा रिज़्क अता कर रहा हो। अब ये जो हो सकता है ना, तो ये है लचक वाला मामला, ज़न्नी मामला जिसे कहते हैं ना, कि ये हो सकता है, कंफर्म नहीं है। तो इसी तरह अगर औरत के मुकद्दर का रिज़्क था तो ये ज़न्नी मामला है, कतई नहीं है। इसको यानी कंफर्मेशन नहीं कर लेंगे कि अगर औरत की वजह से रिज़्क मिल रहा है तब तो आप खुश हैं, और अगर आपका रिज़्क में कमी आ गई है तो फिर आप उस औरत को तकलीफ़ देना शुरू कर दें। तो ये अच्छा उसको आपने रिज़्क की बरकत का ज़रिया बनाया कि जब आपको अपनी मर्ज़ी के नोट मिलते रहे उस वक़्त तक तो आपने कहा कि जनाब बहुत अच्छी है, और जब आपके नोट छोटे होना शुरू हुए तो फिर आपने उसकी छोटी यानी इज्जत भी छोटी करनी शुरू कर दी, और फिर इस तरह से तकलीफ़ देनी शुरू कर दी, और फिर उसको माज़अल्लाह मनहूस समझना शुरू कर दिया। तो ये नहूसत का इस किस्म का तसव्वुर नहीं है। बरकत का तसव्वुर तो है कि किसी की भी, जैसे माँ की दुआ की बड़ी बरकत है, और जो भी बेटा खुशहाल होता है वो बाद वक़्त यही कहता है कि मेरी माँ की दुआओं का सिला है कि जो मुझे मिल रहा है, मेरी माँ की दुआओं की बरकत है जो मुझे इतना वसी रिज़्क मिल रहा है। तो मकसद ये है कि जो चीज़ कंफर्म नहीं है, सिर्फ एस्पेक्ट है, उसको तवक्को की जा सकती है, मुतवक्के चीज़ है, उसकी बिना पर आप हुक्म ना लगाएं जी। तो अगर आपने उसको रिज़्क की बरकत का ज़रिया समझ ही लिया था जी, अब आपके रिज़्क में कमी हुई तो उसको तकलीफ पहुंचाने से शरीयत मना करती है। मैं यहाँ सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ जी, थोड़ी सख्त बात है। पहले नंबर पर तो ये मफरूज़ा गलत है कि दौलत जो है ना ये औरत के मुकद्दर में है। दौलत तो जिसके मुकद्दर में अल्लाह कर दे उसी के मुकद्दर में है, मर्दों के मुकद्दर में भी है, औरतों के मुकद्दर में भी है। और रिज़्क का मामला तो ये खालिस अल्लाह करीम के ज़िम्मा करम पे है। इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, जमीन पे चाहे कोई छुपाया चल रहा है, समंदर में मछली तैर रही है, रिज़्क का जिम्मा अल्लाह करीम पर है। लेट्स सपोज, फर्ज कर लें एक लम्हे के लिए ये मफरूज़ा मान लें कि दौलत जो है ये जो आएगी घर पे और आएगी औरत आएगी, जो बहू आएगी, ये उसके हाथ में होती है। तो सवाल यहाँ पर ये है कि अगर इसको पहले नंबर अगर हम इसको मान लेते, पहले नंबर बात गलत है लेकिन चले एक लम्हे के लिए मान लें, तो ये जो आई है और मेरे रिज़्क का बेड़ा गर्क किया है, ये लाया कौन है? बारात में दूल्हा बन के कौन गया था? हजरत शोहर साहब ही गए थे, यही गए थे लेने के लिए, बारात लेके, गाड़ी लेके, मतलब निजाम बना के। तो कसूरवार कौन बना, वो या आप जो मुसीबत को लेकर आए? अगर ये मुसीबत है तो, जबकि ये मुसीबत नहीं है, एक बात। दूसरी बात, आप देखें कि ये बात मानने से खराबियां कितनी जो है वो जिम्मे आती जाएंगी। एक तो ये खराबी हो गई, अपने आप कोई बंदा मुलामत करे। दूसरी बात, ये पसंद किसने की, रिश्ता किसने ढूंढा, देखने कौन गया? मां गई। तो ये मुसीबत मां ने गले डाली। आप ये मां को भी बोलेंगे कि ये मुसीबत जो हमारे घर पर आई है और हमारा रिज़्क की मतलब जो है ना वो ये कम हो गया, तो ये तो मां लेकर आई है, दोष देंगे? और देखने और कौन गया था? बहनें भी देखने गई थी, उन्होंने भी पसंद किया था, हाँ भाई ठीक है, तो उनको भी ये बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। ना मां को बोलेंगे, ना बहनों को बोलेंगे, ना अपने आप को बोलेंगे। इसी तरह उसको भी ये बातें बोल के तकलीफ नहीं देंगे। तो करने वाली जो है वो काम करें। देखिए उस्ताद साहब, नमाज, जिस घर में नमाज नहीं है, जिस घर में जिक्रुल्लाह नहीं है, जिस घर में जो है वो म्यूजिक के तो मतलब वो धम धम बूफर बज रहे हैं लेकिन कोई जिक्रुल्लाह की कोई मतलब कहीं से आवाज नहीं है, कोई अंदाज नहीं है, कोई हाल नहीं है, तो वहां पर ये बेबरकतियां ही आनी है। और क्या होना है? अब आप भले उसमें बीवी को लगा दें, भले बहू को लगा दें, भले बेटी को लगा दें, भाई जिसको मर्जी आप टाइटल टैग लगा दें। टैग लगाने में तो कुछ नहीं जाता, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा, ये टैग या टाइटल किसी पर अगर लगा रहे हैं, अभी तो कुछ भी शायद नहीं होगा, आखिरत में अगर जो है वो उसका दिल दुखा रहे हैं और इस पर गिरफ्त होगी तो कबीरा गुनाह है। कल मैंने एक बात पढ़ी है बड़ी प्यारी कि मग़फ़िरत को वाजिब करने वाले कामों में से एक काम ये भी है कि आप किसी का दिल खुश करें। जिस तरह इसकी दिल खुश करने की बरकत है, वैसे दिल दुखाने का
پھر یہ وبال بھی. پھر دیکھیں نا کہ بچہ جب رحم مادر میں ہوتا ہے اس کا رزق تو اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے, اس کی عمر بھی لکھ دی جاتی ہے. اب یہ کیا اس کے حصے کا رزق آپ کو مل جائے گا, ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. پھر جو آپ نے بات کی ہے, گھروں کے اندر ہمارا ماحول جو ہے وہ غیر اسلامی ہوتا ہے. بے برکتی کو دعوت ہم لوگ خود دیا کرتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا, اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. یعنی پتہ چلا کہ بعض گھر ایسے ہیں کہ جس کے اندر جیتے جاگتے انسان پائے جاتے ہیں, لیکن حقیقت میں وہ قبرستان ہوتا ہے. مرآت کے اندر مفتی صاحب نے اس کی شرح یہ لکھی ہے کہ ایسا گھر جس کے اندر ذکر الہی نہ ہو, جس میں تلاوت قرآن نہ ہو, جس میں حضور کی حمد و ثنا بیان نہ کی جاتی ہو, جس کے اندر اللہ کا نام نہ لیا جاتا ہو, وہ گھر حقیقت میں قبرستان ہوا کرتا ہے. تو قبرستان تو ہم نے خود اپنے گھروں کو بنایا ہوا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی جاب کی جگہ کو دیکھ لیں, ہم اپنی مارکیٹ کو دیکھ لیں, اپنی دکان کو دیکھ لیں, وہاں پر بھی ہم نے ساؤنڈ لگایا ہوا ہوگا, گانے بج رہے ہوں گے, وہاں پر بھی اپنے کاؤنٹر پر بیٹھ کر ہم گالیاں دے رہے ہوں گے. اگر ایسا ہے تو بے برکتی کو دعوت تو ہم خود دے رہے ہیں, اور پھر اس کا الزام جو ہے وہ اپنی وائف پر, اپنی بہن پر, یا گھر میں کسی کے اوپر لگا رہے ہیں. یہ اس مسلمان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بے برکتی کے اسباب دیکھیں کون کون سے ہیں, ان اسباب کو دور کریں, اللہ رب العالمین برکت عطا فرما دے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. رزق کی تقسیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرر کردہ ہے. وہ جس کو چاہے امیر کرے, جس کو چاہے غریب کرے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, بالکل جسے چاہتا ہے دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے روک لگا دیتا ہے. لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں, قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. وہ تو اگر رزق مزید بھی مل جائے, زیادہ مل جائے, کشادہ رزق مل جائے, لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ, وہ زمین میں بغاوت شروع کر دیں, فتنہ و فساد شروع کر دیں. ایسے بھی لوگ موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر بندے کو راضی رہنا چاہیے, اور یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے میرے مقدر کا عطا فرمانا ہے, چاہے وہ رزق کی صورت میں ہو, چاہے اولاد کی صورت میں ہو. اگر نصیب میں اولاد نہیں ہے تو ایسا بھی ہے کہ بندہ کئی شادیاں کرنے کے باوجود بھی بے اولاد رہتا ہے, اور اگر نصیب میں اولاد ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی شادی سے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد عطا فرماتا ہے. اگر نصیب میں معذور اولاد ہے تو وہ بھی ملتی ہے. نصیب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کیا ہے. بندے کو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لو لگانی چاہیے, اور قرآن کریم ایک نصیحت یہاں پر کر رہا ہے. بندہ یہ غور کر لے کہ وہ بندہ نصیحت پر چلتا کتنا ہے. حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے قرآن کریم میں ایک مکمل صورت ہے, جس میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے بچے کو جو نصیحتیں کی, ان نصیحتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا مقام حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قرآن میں بیان فرمایا. نصیحت یہ تھی, یا بنی اقم الصلاۃ, اے میرے بچے نماز قائم رکھنا, وامر بالمعروف, دوسرا کام یہ کرنا کہ نیکی کی دعوت, بھلائی کی باتیں لوگوں کو بتاتے رہنا, لوگوں تک پہنچاتے رہنا, لوگوں کو بھلائی کی ترغیب دیتے رہنا. وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ, اور جو بری بات ہو شریعت میں ناپسندیدہ اس سے بچنا. ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. سلمان بھائی, جو مصیبت پہنچے, یہ قرآن بیان کر رہا ہے ہمارا, وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ, جو مصیبت تمہیں پہنچے اس پر صبر کرنا. یہ بہت بڑی بات ہے. سورہ شورى میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. صبر کرنا, اللہ معاف کر دینا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بلند ہمتی کے کاموں میں سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں, اس کے دیے ہوئے رزق پر راضی رہیں. جہاں فتنہ و فساد اور لوگوں کو طعن و تشنیع کا شکار اگر ہمارے گھر میں ہی کیا جا رہا ہے, یعنی ظالم اگر ہمارے گھر کا ہی ہے تو اس کی نحوست ہمارے گھر پر ہی آئے گی. مظلوم اگر ہمارے گھر میں ہے, اس کی بد دعا ہمارے گھر کو برباد کرے گی. بندے کو چاہیے کہ اپنے گھر سے کم از کم سلمان بھائی ظلم کا خاتمہ کرے, ان رنجشوں کا خاتمہ کرے, اپنے گھر کو امن کا گہوارہ بنائے, اس کو عقوبت خانہ نہ بنائے, اس کو زندان, اس کو قید نہ بنائے. اگر بندہ اپنے گھر میں ہی قیدی کی طرح زندگی گزار رہا ہے,
बेसुकूनी की ज़िंदगी गुजार रहा है, ज़रा गौर कर लीजिए कि उसको बेसुकून किसने रखा हुआ है। यहाँ कतई नज़र इसके कि हक पर कौन बातिल पर कौन, हम इस तरफ आना चाहेंगे कि हम देख लें हम अल्लाह तबारक व तआला की फर्माबरदारी कितनी कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की फर्माबरदारी ये रिज़्क लेकर आती है और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी रिज़्क के दरवाजे बंद कर दिया करती है। मिलता बहुत सारा है जो देखने में बहुत ज़्यादा होता है, कहीं कहीं ऐसा भी है, लेकिन ऐसे बेबरकती वाला होता है कि वो किसी काम नहीं आता। अल्लाह तबारक व तआला बंदे पर अताएं करे, उसको इनाम दे। आपने गौर किया होगा, मुशाहिदा किया होगा, कभी कभार बंदा एक घूंट पानी पीता है और उसकी प्यास बुझ जाती है। ये पानी वही होता है और इसमें जो प्यास बुझाने की ताकत देने वाला होता है वो अल्लाह तबारक व तआला होता है। एक घूंट से इसको सैराब कर देता है। कभी कभार आपका दिल करता है पानी पीते रहें 2 गिलास 3 गिलास, फिर बंदा कह रहा होता है प्यास नहीं बुझ रही। दरअसल है क्या कि अल्लाह तबारक व तआला के कुदरत में आपको सुकून देना है, और अगर आपने कोई ऐसी हरकत की है जिसका खमियाजा आपको बेसुकूनी की वजह से भुगतना पड़ रहा है तो उसको भी देख लें। अल्लाह तबारक व तआला की फर्माबरदारी की तरफ आएंगे तो इंशाअल्लाह सुकून और आफियत के दरवाजे हम तक खुलते चले जाएंगे। मरहबा। बुजुर्गान दीन एक बात लिखते हैं जी कि नेकी की तासीर आबादी है और गुनाह की तासीर बर्बादी है। दुरुस्त फरमाया, बड़ी प्यारी बात है और ये बिल्कुल अंदाज अच्छा नहीं है, ये अंदाज घर पर नहीं होना चाहिए। अपने घर को ख़राब ना करें। बेसुकूनी एक तो पहले रिज़्क की कमी है, ये परेशानी वाली बात है, फिर ऊपर से मज़ीद बेसुकूनी घर में इस तरह की बातें करके करेंगे। आप 4 बातें करेंगे, सामने से मुमकिन है 8 आ जाए तो फिर नुकसान है। अच्छा आप 4 करें, सामने से अगर 2 भी आ जाएं या 1 भी आ जाए तो फिर आगे मतलब वो मज़ीद इसमें ख़राबी और बर्बादी ने बढ़ना ही है। तो इन कामों से, इस तरह की बातों से अपने आप को बचाएं, अल्लाह से डोर लगाएं, बेड़ा पार होगा। अगर किसी को कोई कह भी रहा है तो उसको भी चाहिए कि माफ़ कर दें। कुरान कहता है इदफा बिल्लती हिया अहसन, सुभान अल्लाह, कि बुराई को भलाई से टाल दो। फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। माशाअल्लाह। तो अगर दुश्मनी होगी तो वो पक्की दोस्ती में जो है वो तब्दील हो जाएगी। तो बुराई को भलाई से क्या कर दिया जाए? टाल दिया जाए। फ़इन करिहतुमुहुन्ना फ़असा अन तकरहु शैअन व यजअलल्लाहु फ़ीही खैरन कसीरा। औरतों में अगर कोई बात तुम्हें बुरी लगती है जी तो ऐसा भी हो सकता है कि अनकरीब अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें उन्हीं औरतों से राहत का सामान अता फरमाए। क्या बात। सलमान भाई, आंखों देखी बातें हैं कि औलाद घर में मौजूद है लेकिन माल रिस्क बंदे का तंग है, वो बड़ा परेशान होता रहा। लेकिन बहरहाल अपने बच्चों की तरबियत उसने अच्छी की और नेक नियति के साथ की, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पर भरोसा रखते हुए की। यानी जो नेमत है ना उसकी कम से कम कदरदानी रही, जो नेमत नहीं मुयस्सर उस पे शिकवा शिकायत के बजाय जो मुयस्सर है उस पर अल्लाह तबारक व तआला की शुक्रगुजारी रही। अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों के दिन ऐसे भी फेरे कि जिस औलाद की परवरिश तंगी की हालत में की थी, जब वो बड़ी हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस औलाद से माँ को भी सुख दिया, बाप को भी सुख दिया। मरहबा, माशाल्लाह। उस्ताद साहब, मौजू पर हम वापस आए। कुरान की नसीहत मैं चाहूँगा कुछ आप आयात की रोशनी में बयान फरमाएं। उसमें ये है कि हमारे यहाँ नेकी में ताउन और गुनाहों में ताउन का भी एक कंसेप्ट मौजूद है। तो कुरान पाक में आया व ताआवनु अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे से ताआवुन करो। वला ताआवनु अलल इस्मी वल उद्वान, और गुनाह और ज़्यादती पर बाहम मदद ना करो। तो ये जो हमारे यहाँ ज़रा इसके उलट चल रहा है। तो हमारे यहाँ किसी से माज़अल्लाह वो ताउन बुराई पे मांगा जाए तो वो बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। नौजवान आपस में मिलते हैं, ये आज फलां काम करना है, और वो अच्छा काम नहीं होता, एक दूसरे पे बड़ा वो मदद कर देते हैं। और नेकी के कामों में ताउन करना, कि किसी को नेक बनाने में मदद करनी है या कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं, इसमें कम करते हैं। जब कोई गलत किस्म की पार्टी अरेंज करनी हो तो फिर इनकी जेब से जो पैसे जब निकलते हैं तो पता नहीं लगता कि किस जेब से कितने पैसे निकल रहे हैं।
وہی اگر کسی غریب کی مدد کرنی ہو، کسی دینی کام میں خرچ کرنے ہو پیسے، جی، تو اس وقت پھر یہ وہ جیب دکھاتے ہیں جو خالی ہوتی ہے، تو بھری ہوئی جیب نہیں دکھاتے. صحیح. تو ہمارے یہاں ایک یہی قرآنی نصیحت یہ ہے کہ آپ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے سے تعاون کریں، اور برائی اور نافرمانی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کریں، کیونکہ برائی اور نافرمانی پر تعاون پر آپ خود بھی نافرمانی کے مرتکب ہو جائیں گے. اور نیکی کے کاموں میں آپ تعاون کریں گے کہ ایک بچہ ہے، مدنی منا ہے، اگر وہ قرآن پاک پڑھنے میں دقت محسوس کر رہا ہے، اس کو سبق یاد کرنے میں پرابلم ہے، قرآن پاک جیسے حفظ کر رہا ہے، تو آپ کوئی قاری صاحب یا گھر میں جو پہلے سے حافظ موجود ہیں وہ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان کو سبق ان کا سیکھتے ہیں، ان کو طریقہ کار بتاتے ہیں کہ آپ اس طرح سے یاد کرو، تو یہ تعاون اچھے کاموں میں تعاون ہوگا. اسی طرح سے اولاد کو آپ نیک بننے پر، نمازی بننے پر اگر تعاون فراہم کرتے ہو تو یہ اچھی بات. اور اگر برائی پہ تو تعاون دیتے ہو، نیکی پر نہیں دیتے. بہت سارے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کا جو بیٹا ہے وہ نیکی کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرے تو ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. توبہ یا اللہ. وہ کان ایسے کھڑے ہوتے ہیں کہ اس کو پھر معاذ اللہ اس راستے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نیک نہیں بنے، تجھے بھی نہیں بننے دیں گے. تو تعاون نیکی کے کاموں پہ ہونا چاہیے، نہ کہ برائی کے کاموں پر. مرحبا. سبحان اللہ. جی عمران. قرآن کریم کی جو دیگر نصیحتیں ہیں اس پر بھی ہمیں جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے. جیسے قرآن کریم میں ایک نصیحت یہ فرمائی گئی، اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، اپنے مسلمانوں میں، اپنے بھائیوں میں اصلاح کر دیا کرو، اتفاق ان میں کروا دیا کرو. ہمیں بحیثیت مسلم، بینگ اے مسلم، دوسروں کے لیے خیر خواہ بننا چاہیے، لوگوں کی اصلاح کرنی چاہیے، اور تنقید ہی تنقید کر کے لوگوں میں انتشار پیدا نہیں کرنا چاہیے. ہماری ذات سے لوگوں کو اصلاح ملے، ہماری ذات سے لوگوں کو فائدہ ملے، اور نقصان اور غلط بات ہماری طرف سے نہ جائے. قرآن کی ایک نصیحت یہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی قرآن میں کئی نصیحتیں کی گئی. اسی پر صلح جو بندے کو ہونا یہ چاہیے. دیکھا کیا ہے عمران بھائی، دیکھی بھالی بات ہے، تجربے مشاہدے کی آپ نے بھی بہت سی چیزیں آبزرو کی ہوں گی، خالد بن استاد صاحب نے بھی ماشاءاللہ دنیا دیکھی ہے. بعض معاملات ہوتے ہیں آپس میں بنتے ہیں، خاندانوں میں، گھروں میں ہوتے ہیں، ان کو ڈیل کرنے والے مختلف لوگ ہوتے ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں جو معاملے کو بنا دیتے ہیں، یعنی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتے ہیں، یعنی چیز کلیئر کر دیتے ہیں اور کوئی خرابی بھی نہیں ہوتی. اور بعض وہ ہوتے ہیں، یعنی ان کا کام ہوتا ہے معاملے کو سلجھانا، طریقے سے بات کریں گے، ادب آداب سے بات کریں گے، کوئی کسی کی غلط فہمی ہے اس کو دور کر دیں گے، کسی کے ذہن میں کوئی نیگیٹو بات ہے اس کا مطلب حل کر دیں گے، ایشو کلیئر کر دیں گے. صحیح. اور کچھ لوگوں کا کام ہوتا ہے کام بگاڑنا. آکھیا کیوں، یعنی یوں ایک تو ہاتھ ماریں گے اور اوپر سے یوں کر کے باتیں بھی کریں گے. تو اس طرح کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ قرآن کا پیغام جو ہے وہ مانے اور کچھ صلح صفائی والا معاملہ کریں. جہاں پر دین اسلام نے صلح صفائی کرنے کی اجازت دی ہے وہیں پر کریں گے. یہ تو وہی حساب ہو گیا نا ڈاکٹر والا کہ اگر اصلی ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے تو علاج ہو جائے گا. صحیح ہے. اور اگر جعلی ڈاکٹر کے پاس پہنچے پھر حال بے حال ہو جائے گا. حال بے حال ہو جائے گا. تو بات یہ ہے کہ اگر ایسے کے پاس کیس پہنچے، جیسا آپ نے پہلے بتایا، جو سلجھا دیتا ہے، اس کو پتا ہے کہ بات کو سلجھانا کیسے ہے، سلو کیسے کروانی ہے، اور معاملات کو سیٹل کیسے کرنا ہے، تب تو آپ کی خوش نصیبی. اور اگر وہ نہیں ملا، وہ کہیں گیا ہوا ہے، اور دوسرا وہی فرد اس کوالٹی کا جیسا آپ نے کہا ہے وہ اگر آ گیا تو وہ پہلے جتنی بگڑی ہوئی تھی نا اس سے زیادہ بگاڑ کے جائے گا. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. اپنا انداز بھی اچھا بنائے. صلح جو ہے وہ بندے کا انداز جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور وقت جو ہے وہ عمران بھائی اختتام کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے. غوث پاک کی منقبت آپ سنائیں. فرمائش میسیج پر بھی تھی، اور ہمارے سید محسن گیلانی صاحب ہیں، انہوں نے بھی کہا تھا چلے دونوں سے ہو جائے گا ذکر غوث پاک بھی. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را
आज़म नज़ीर करम खुदा रा सरकार गौसे आज़म नज़ीर करम खुदा रा मेरा खाली का सफर दो मेरा खाली का सफर दो मैं फकीर हूँ तुम्हारा सरकार गौसे आज़म नज़ीर करम खुदा रा मौला अली का सदका गंजे शशर का सदका मौला अली का सदका गंजे शशर का सदका मेरी लाज रख लो या गौस मेरी लाज रख लो या गौस मैं फकीर हूँ तुम्हारा झोली को मेरी भर दो या गौस झोली को मेरी भर दो मीरा झोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया के ऐसे सखी का मंगता वरा का मंगता फिरता है मारा मारा सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदा रा। वाह वाह इमरान भाई, क्या आपने तर्ज के साथ भी इंसाफ किया और क्या ज़ौक़ में पड़ा है। सुभान अल्लाह, मरहबा, अल्लाह बरकत दे आपको। मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी गौसे पाक की मनक़बत पर हम प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर जा रहे हैं। कुरान करीम पढ़ें और तफसीर सैरुल जिनान पढ़ें और अहकामात पर अमल करें, बेड़ा पार होगा। दाऊद इस्लामी के मदनी मसले बस्ता रहें, मदनी चैनल देखते रहें और दिखाने वाले भी बने और इसके साथ अपना ताउन करने वाले भी बने। तो अपनी कमाई में से कुछ जो है वो हमारा हिस्सा होना चाहिए जो मदनी चैनल के लिए भी पेश किया जाए। तो आप अपने जो अतियात हैं ये मदनी चैनल के जो अकाउंट है मदनी चैनल का, उसके लिए उसमें ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। आप कोई भी पेमेंट ट्रांसफ़र करने का कोई भी ज़रिया आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे कोई डिजिटल ऐप किसी की बैंक की इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई और भी जो ज़राए हैं, तो उनके ज़रिए से भी आप मदनी चैनल के अकाउंट में अपनी रकम जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए सलाम पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। ए बयाबाने अरब तेरी बहारों को सलाम, तेरे फूलों को तेरे पाकीज़ा खारों को सलाम। रात दिन रहमत बरसती है जगह पर झूम कर, रात दिन रहमत बरसती है जगह पर झूम कर। तवाफ़े काबा के रंगीन नज़ारों को सलाम, तवाफ़े काबा के
صبح میری رحمتوں سے بری میری رحمتوں سے بری کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے